السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو ہور کہانی آفیشیل۔ آج کا ہماری کہانی کا عنوان ہے حرام محبت، جو کہ دل دہلا دینے والی دیہاتی لڑکی کی ایک سچی کہانی ہے۔ وہ ایک عجیب سی رات تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ شادی کی پہلی رات تھی اور دلہن بنی بیٹھی میری بیوی نے کہا کہ خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، یہ زبردستی کی شادی ہوئی ہے اور یاد رکھو تم کچھ بھی کر لو میری محبت نہ حاصل کر پاؤ گے، نہ میں تمہیں چاہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں حیران و پریشان پاگلوں کی طرح سے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اٹھا اور وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا اور اپنے اللہ سے ذکر کیا کہ یا رب یہ کیسا امتحان ہے۔ مجھے ڈر تھا، بہت زیادہ ڈر، معاشرے کا ڈر، خاندان والوں کا ڈر۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور ایسی اونچ نیچ پر ہمارے ہاں عزت کا جلوس نکل جاتا ہے۔ مختلف سوچیں آ جا رہی تھیں کہ اگر یہ صبح گھر گئی اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا۔ کیا پتا یہ اپنے گھر میں یہی نہ کہہ دے کہ یہ نامرد ہے، اس سے شادی ختم کرواؤ۔ ایک بار تو سوچا کہ زبردستی کرتا ہوں، گناہ نہیں ہے، میرے نکاح میں ہے، مگر میرا دل نہیں مانا۔ میں نے اس سے بات کرنا چاہی مگر مجھے گوارا نہ ہوا کہ میں اس عورت کی منت کروں جس نے مجھے یوں ٹھکرا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرتا کرتا سو گیا۔ اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لیے ہاں ہی نہ کرتی یا مجھے ہی بتا دیتی، میں خود اس سے رشتہ ختم کر دیتا۔ بات شادی تک بڑھتی ہی نہ، میری زندگی تو برباد نہ ہوتی۔ میں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی ہوں۔ شادی پر ساری جمع پونجی لگا چکا تھا۔ خیر صبح وہ اپنے گھر چلی گئی۔ کوئی بات نہیں ہوئی، 3 دن تک کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ 3 دن بعد اس کی امی کی کال آئی کہ بیٹا تم آئے نہیں اپنی دلہن کو لینے، تمہیں لینے چلا گیا۔ میں نے وہاں بھی کوئی بات نہیں کی، ہم واپس گھر آ گئے۔ میری بیوی میرے سامنے تو نہیں، البتہ باہر جا کر یا گھر کی چھت پر جا کر ہر رات کسی سے فون پر باتیں کرتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تک نہیں کہ وہ کس سے باتیں کرتی ہے، کون ہے وہ۔ بس ایک بار پوچھا تھا کیا کہ اسے طلاق چاہیے، تو اس نے کہا نہیں۔ اس کا فون پر جو عشق تھا اس کا مجھے کوئی مطلب نہیں تھا۔ 5 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ میں کام سے تھکا ہارا رات میں گھر آتا، کھانا باہر سے کھاتا اور جب بھی گھر آتا وہ فون پر ہی باتیں کر رہی ہوتی۔ ایک دن اس نے پوچھا ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا پوچھ لو۔ اس نے کہا کہ آپ کو مجھے دیکھ کر طلب نہیں ہوتی؟ میں نے کہا شادی سے پہلے بھی تو کنٹرول ہی تھا، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب نہیں ہو سکے گا؟ مگر اس رات بات کچھ اور تھی۔ میں سویا ہوا تھا کہ میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ فون میرے دوست کا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ فلاں ہوٹل پر بیٹھی ہے۔ مجھے پہلے تو یقین نہ آیا، لیکن جب اپنی بیوی کو گھر نہ پایا تو بے حد غصہ آیا، اتنا کہ میرا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے اس کی عزت رکھی، کسی کو کچھ نہ بتایا، پر اس نے میری عزت نہ رکھی۔ میں ہوٹل کی طرف چل دیا، خود کو پرسکون رکھا۔ وہاں اس کو کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھا دیکھا تو آواز دی اور کہا کہ چلو گھر چلو۔ وہ چپ چاپ گھر آ گئی اور گھر لا کر اسے میں نے انتہائی زوردار تھپڑ مارا کہ میری انگلیاں اس کے منہ پر چھپ سی گئیں، اور کہا کہ تم ساری رات فون پہ بات کرتی ہو۔ میں نے کچھ نہیں کہا، مجھے قریب نہیں آنے دیتی ہو وہ بھی معاف کیا، لیکن اب تو تم نے حد پار کر لی۔ باہر میرے دوست تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، کچھ تو میری عزت کا خیال کرو۔ لیکن وہ کچھ بھی نہیں بولی، بس آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ میں اس سے پوچھتا رہا کہ باہر کیوں گئی تھی، لیکن اس نے مجال ایک بھی جواب دیا ہو۔ پھر میں اسے بازو سے پکڑ کر نیچے بستر پر لے آئی اور گردن سے پکڑ کر کہا کہ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ تو اس وقت وہ رو پڑی۔ مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا اور میں سو گیا۔ صبح میں نے خود ناشتہ کیا اور کام پر چلا گیا۔ وہاں مجھے وہ میرا دوست ملا جس نے میری بیوی کو دوسرے مرد کے ساتھ دیکھا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ یار مہربانی کر کے یہ بات کسی کو نہیں بتانا۔ اس نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو یہ بات یہیں پر ختم ہو گئی۔ پھر دوسرے دن میری بیوی نے کہا کہ مجھے میری امی کے گھر چھوڑاؤ 1 دن کے لیے۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، چھوڑ کر آتا ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ پیکنگ کروائی اور اسے اس کی امی کے گھر چھوڑا ہے۔ 1 دن کے بعد میں نے سوچا کہ آج اس کی امی کو فون آنے سے پہلے میں خود اسے لینے چلا جاتا ہوں، تو میں چلا گیا اسے لینے۔ وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ وہ بیوٹی پارلر گئی ہے۔ میں وہاں گیا، دیکھا تو وہ اسی مرد کے ساتھ بیوٹی پارلر سے کہیں اور جا رہی ہے۔ میں بھاگا تاکہ اسے روک سکوں، لیکن وہ لوگ مجھ سے پہلے ہی نکل چکے تھے۔ تب مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اس کی امی کو سب کچھ بتا کے اسے طلاق دیتا ہوں، اور میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور نکل پڑا۔ جب میں نے اسے کسی دوسرے مرد کے ساتھ دیکھا بیوٹی پارلر پر، اور طلاق دینے کا فیصلہ کر کے نکلا۔
جیسے ہی میں نے گاڑی کو موڑا تو اچانک میری نظر بیوٹی پارلر کے دروازے پر پڑی اور دروازہ کھلا اور ایک عورت نکلی اور وہ عورت میری بیوی تھی۔ اصل میں نے جس عورت کو مرد کے ساتھ دیکھا تھا وہ میری نظر کا دھوکا تھا۔ خیر پھر میں اس کے پاس گیا، وہ رکشے والے کو بلا رہی تھی۔ میں نے کہا چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ چپ چاپ گاڑی پر بیٹھ گئی اور مجھ سے پوچھا کہ تم یہاں میری جاسوسی کرنے آئے ہو؟ تو میں ہنس کے بولا نہیں، میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلو گھر چلتے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اسے یہ واقعہ بتایا جو اب بھی میرے ساتھ ایک غلط فہمی سے ہوا تھا۔ یہ واقعہ سن کر ہنس پڑی اور بولی سنو، اگر تم دوبارہ مجھے اس کے ساتھ دیکھو گے تو کیا طلاق دے دو گے؟ میں چپ رہا، اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ خیر ہم پہلے دلہن کے گھر گئے اس کے کپڑے لینے۔ میں کمرے میں جا کے بیٹھا تو وہ میرے لیے چائے بنا کے لے آئی۔ میں نے کہا اپنی امی کی ڈانٹ کی وجہ سے چائے بنا لائی ہو یا اپنی مرضی سے؟ مجھے کہنے لگی بولے میاں اپنی مرضی سے، اب جلدی جلدی کھاڑی سٹارٹ کرو اور چلیں۔ اس وقت وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ آخر وہ مجھ سے اتنے نرم اور پیار بھرے لہجے میں کیسے بات کر رہی ہے۔ خیر آج ہم وہاں سے نکلے، اپنے گھر گئے، میں کمرے میں جا کر لیٹا اور وہ آئی میرے سر دبانے لگی اور میں سو گیا۔ بہت دیر کے بعد جاگا اور دیکھا کہ میری دلہن ایک کونے میں بیٹھی رو رہی ہے اور اپنے ناخنوں کو زمین پر اس طرح سے رگڑ رہی ہے کہ ان میں سے خون نکل رہا ہے۔ میں اس کے قریب گیا اور پوچھا کیا بات ہے؟ مجھے آہستہ آہستہ کہنے لگی چلے جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، زہر لگتے ہو مجھے۔ اور اپنے بالوں کو پکڑ کر اور اپنے سر کو ہلا کر آہستہ آہستہ پاگلوں کی طرح رو رہی تھی اور میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے سوچا بعد میں پوچھ لوں گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آئی۔ میں نے سوچا اب جا کے بات کر لوں، آخر مسئلہ کیا ہوا ہے۔ پہلے تو بہت خوش تھی، اب اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ اور اس کے پاس گیا، اس کے قریب بیٹھا اور وہ مجھے دیکھنے لگی اور آنکھوں سے آنسو بند ہی نہیں ہو رہے تھے اس کے۔ تو میں نے پوچھا کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ بولی کہ خوش ہو جاؤ، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ بھلا آپ کو دکھ ہو اس میں کیسے خوش رہوں گا؟ تو کہنے لگی جس شخص سے محبت کرتی ہوں اس کی شادی ہو رہی ہے۔ تو ناظرین نیکسٹ پارٹ کے لیے اسٹے ٹیون۔ اور اگر آج کی سٹوری آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کا آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ جو بھی نئی سٹوری ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔